اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پس منظر میں جس طریقے سے فائر بریگیڈ اپنا کام کر رہی ہے، سنارکلز اپنا کام کر رہی ہیں، کولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. لیکن اگر بات کی جائے تو دوسری جانب جو ہے وہاں آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، وہاں پر بھی کام جاری ہے. اب تک جو ہے اگر یہ کہا جائے قابو نہیں پایا گیا ہے، قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر میں بتاتا چلوں یہاں پر کہ 1200 دکانیں تھیں جو خاکستر ہو گئی ہیں، اور اس کے علاوہ اب تک جو ہے وہ 5 افراد کی جاں بحق ہونے کی جو ہے وہ تصدیق کی انتظامیہ نے. اس کے علاوہ متعدد زخمی ہیں. یہاں پر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، دکاندار بھی موجود ہیں اور دیکھنے والے بھی موجود ہیں. یہاں پر ابھی ہماری کچھ دیر پہلے سندھ تاجر اتحاد کے صدر جمیل پراجہ سے بات ہوئی. ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام تاجروں کی جو تنظیمیں ہیں ان سے جو ہے وہ رابطے ہوئے ہیں اور ان کو یہ درخواست کی گئی ہے کہ ایک پیج پر جو آ کے اب اکٹھا ہونا پڑے گا، کیونکہ کراچی میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پر ایس بی سی اے کی غلطیاں ہیں. کوئی ایگزٹ راستے نہیں تھے، کوئی اس طرح کا راستہ نہیں تھا کہ وینٹیلیشن کے لیے چیزیں بنائی جائیں. وینٹیلیشن کی جگہ پر بھی بلڈرز جو ہیں وہ دکانیں بنا دیتے ہیں. یہ شکوہ کر رہے تھے جمیل پراچہ، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس پر بھی اب بات کی جائے گی کہ جو لوگ یہاں پر بے روزگار ہوئے ہیں، کم سے کم انہوں نے جو تعداد بتائی 5000 ان کا کہنا تھا کہ افراد یا خاندان جو تھے وہ اب محروم ہو گئے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ انتظامیہ جو ہے اس پہ کس طریقے سے کام کرے گی، یا اس پہ کیا آگے حکمت عملی قائم کی جائے گی، کیا اقدامات کیے جائیں گے کہ ایسے واقعات کا سدباب کیا جا سکے. ناصر، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ ابھی بتا رہے ہیں وہاں پر موجود ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ عمارت کے 2 حصے منہدم ہو چکے ہیں اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عمارت زمین بوس ہو سکتی ہے. آپ نے بتایا کہ کافی سارے لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کی تلاش میں بھی یہاں پر پہنچے ہیں. حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں کیا؟ دیکھیں، اس وقت ہم جیسے کہ یہاں پہ موجود ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے، تماشبینوں کی بہت بڑی تعداد ہے، جو لوگ ہیں مالکان ہیں ان کی بھی بہت بڑی تعداد ہے. حفاظتی اقدامات تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی خاص ہیں، لیکن اگر بات کی جائے تو عمارت جو ہے اس منہدم تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے جہاں سے یہ دھواں اٹھ رہا ہے وہاں پہ ایک بہت بڑی دراڑ آ گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ بھی حصہ جو ہے منہدم ہو جائے، عمارت زمین بوس ہو جائے. اس کا ایک حصہ جو 2 حصے ہیں وہ منہدم ہو چکے ہیں. اور ابھی بھی اگر بات کرتے ہیں تو دھماکوں کی جو ہے اندر سے چھوٹے موٹے جو ساؤنڈ ہیں وہ اس کی آواز آ رہی ہے. دھماکوں کی کہ اندر ایسا کیا تھا، کیا کیمیکل تھا. گوڈاؤن بنے ہوئے تھے یہاں پر اور بہت ساری دکانیں تھیں یہاں پر، تقریباً 1200 دکانیں بتائی جاتی ہیں. کام ہم دیکھ رہے ہیں چل رہا ہے، لیکن کولنگ کا عمل جاری ہے ایک طرف، اور دوسری طرف جو ہے وہ شعلے بھڑک رہے ہیں. لیکن کہا نہیں جا سکتا کہ کب تک اس پہ مکمل طور پر قابو پایا جائے گا اور یہاں پر کس طریقے سے اس کام کو مکمل کیا جائے گا. اب یہاں پر ہم جو ہے اپنے ناظرین کو یہ بھی دکھا دیں کہ کس طریقے سے یہاں سنارکل جو کام کر رہی تھی وہ بھی اب بند ہو گئی. اور دھوئیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جب پانی اس پہ لگ رہا تھا، کیمیکل لگ رہا تھا، فوم بھی مارا گیا ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی یعنی کہ دھواں جس طریقے سے نکل رہا ہے، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں اندر بھی مارکیٹ میں جو ہے وہ آگ جو ہے ابھی لگی ہوئی ہے، جس پر کنٹرول کیا جا رہا ہے، جس پر قابو پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے ناصر، ہم نے دیکھا رات کے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی جانب سے جائے وقوع کا دورہ کیا گیا. اس کے بعد مختلف سیاسی رہنماؤں کی جانب سے ہدایات بھی سامنے آ رہی ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے بھی ہدایت سامنے آئی. آپ نے دیکھا کہ متعلقہ حکام کی جانب سے، متعلقہ اداروں کی جانب سے کسی اور نے یہاں کا دورہ کیا ہو، صورتحال کا جائزہ لیا ہو؟ دیکھیں، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے حوالے سے تو یہ بتایا گیا کہ وہ یہاں پہنچے. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنما یہاں پر پہنچے اور انہوں نے داد رسی کی، تاجروں سے اظہار ہمدردی کیا. وزیر اعلیٰ میئر کے بارے میں ہمیں سندھ تاجر اتحاد کے جو چیئرمین تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ یہاں نہیں آئے، صرف ہدایات جاری کی جا رہی ہیں. اور یہ ہمیشہ کی طرح ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہدایات دی جاتی ہیں. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ عمل درآمد کس حد تک ہوتا ہے، بعد میں وہی چیزیں پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہی معاملات آ جاتے ہیں، پھر کہیں آگ لگتی ہے اور پھر وہی صورتحال ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایکوپمنٹس نہیں ہیں، ہمارے پاس اندر جانے کے راستے نہیں ہوتے، قابو پانے کس طریقے سے قابو پایا جا سکے۔ اور ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ تنگ گلیاں ہیں، تنگ دکانیں ہیں، لیکن کس طریقے سے اپروو ہوتے ہیں، یہ شکایات ہیں تاجروں کی کہ ایس بی سی اے کس طریقے سے جو ہے اپروو کر دیتا ہے ان معاملات کو جو یہ واقعات ہوتے ہیں۔ اور اب تک یہاں پر گورنر سندھ ہی آئے اور گورنر سندھ نے اظہار تعزیت بھی کیا، اقدامات بھی کیے، یہاں پر نیوی کی بھی مدد حاصل کی گئی اور دیگر اداروں کی مدد حاصل کی گئی، فائر بریگیڈز کی جو گاڑیاں ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ اس آگ پر کب تک قابو پایا جا سکے گا۔ اور ناصر یہ بھی بتائیے کہ ہم جس طرح سے رات سے اس کو کور بھی کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ کہاں تک قابو پا لیا گیا ہے، کس طرح اقدامات جاری ہیں، کیا وجہ تھی، آگ کیسے لگی، کس طرح سے یہ پھیلی، اس حوالے سے بھی کوئی تحقیق ہوئی ابھی تک؟ دیکھیں، اگر میں بات کرتا ہوں کہ آگ کس طریقے کی حکام کیا کہتے ہیں، فائر بریگیڈ کے افسران کیا کہتے ہیں، جو ہمارے ماہرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں، تو ہمیشہ کی طرح ہمیں ایک جملہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ شارٹ سرکٹ کے باعث جو ہے یہ آگ لگی۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب تمام تر صورتحال پر قابو پا لیا جائے گا، پھر ایک کمیٹی بنا دی جائے گی اور کمیٹی جو ہے پھر فیصلہ کرے گی، تحقیقات کرے گی، تفتیش کرے گی کہ یہ معاملہ کس طرح ہوا، آیا کہ یہ آگ لگائی گئی ہے، آیا کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوئی ہے،